یہ موڈول ریلیٹڈ ہے پوسٹ فائنینشیل کرائسس سینیریو سے. اس سینیریو میں وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنا میجر انفلوئنشل رول پلے کر رہے تھے اکراس دا ورلڈ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ واشنگٹن کنسنسس جو اسٹیبلش کیا گیا اس کا کچھ بیسک پرپز تھا. اس میں 3 بیسک ایکشن ڈیوائز کیے گئے کہ کیپٹل فلو جو ہے وہ فری ہونا چاہیے، انٹرنیشنل ریگولیشنز جو آپ امپوز کرتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس کے اوپر اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر ان کو ختم کر دیں، اور تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہونا چاہیے. اب جو کیپٹل فلو اگر فری ہوگا تو اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر یا آپ کی مانیٹری پالیسی کے اوپر اسٹریٹ اوے آئے گا، وہاں سے آپ کنٹرول لوز کر جاتے ہیں اپنی اکانومی کو. اب کیا ہوا کہ اس واشنگٹن کنسنسس کے نتیجے میں، اور یہ جو ایک الائنس ڈیولپ ہوا تھا کارپوریٹ سیکٹر کا ٹو انفلوئنس دا اوور آل کنٹریز ان ٹرمز آف دیئر اکنامک ڈیسیژن میکنگ پروسیس، وہاں پہ انیکوالٹی اینڈ ڈیٹ گرو کر گیا. اس کے پیچھے جو میجر ریزنز تھیں وہ یہ تھی کہ ایک تو بہت سارے بینیفٹس جو ہیں اس کے گین ہوئے ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کو، اور کاسٹ بیئر کرنی پڑی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو یا پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو. فشریز کی ایگزامپل لے لیں، اگر آپ ایک ٹرانس نیشنل کارپوریشن یا ملٹی نیشنل کارپوریشن کو الاؤ کرتے ہیں تو وہ ایک لارج اسکیل کے اوپر فشنگ کرے گی، جس کے نتیجے میں جو چھوٹے فشر مین ہیں ان کی فشنگ بری طرح افیکٹ ہو جائے گی، یا ایک اسمال انٹرپرائزز جو ہیں درمیانے درجے کے جو فشر مین ہیں ان کی بھی فشنگ افیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ بلک میں فش کیپچر کر لیتے ہیں جو ملٹی نیشنل والے کارپوریشن کے کمپنیز ہوتی ہیں، کمپنیز یا کارپوریشن ہوتی ہیں. سیکنڈلی 1980s to 2000 یہ آبزرو کیا گیا اس پورے ٹائم پیریڈ میں کہ 23% آف انکم واز لاسٹ ان افریقہ، اونلی 6% انکم واز گین ٹو لیٹن امریکہ. یعنی اگر آپ نیٹ گین دیکھیں تو ایکچولی نیٹ لاس ہوا ہے. تو انکم ان ٹرمز آف جنریٹنگ مور انکم تھرو دا فائنینشیل انٹیگریشن، وہ سینیریو کوئی پازیٹیو سچویشن نہیں شو کر رہا تھا، وہ ایک نیگیٹو سچویشن شو کر رہا تھا. آئی ایم ایف نے بائی سیلف ایکسپٹ کیا، اپنی اسٹڈی میں ایڈمٹ کیا کہ 1/5 آف دا پاپولیشن جو ایکچولی ریگریس ہوئی ہے اوور دا ٹائم اسی 80 سے 2000 کے پیریڈ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاپولیشن ہے اس کو وہ ہرٹ ہو رہی ہے، بیسیکلی ان کو زیادہ گین نہیں ہو رہا ہے اس فائنینشیل انٹیگریشن کا، یا جو کارپوریٹ رولنگ ہے ورلڈ کے اوپر. ٹاپ 20% اگر انکم ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں تو ٹاپ 20% آف یو ایس جو ہیں دے ہولڈ 50% آف دا ٹوٹل انکم، باٹم 20% دے ہولڈ اونلی 3.4% آف دا انکم، جو کہ اگین یو ایس میں بھی ایون بہت زیادہ اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن آف انکم کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ٹاپ 1% آف یو ایس ہولڈز 40% آف دا ویلتھ، جو کہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے اگر ریئلی آبزرو کیا جائے اکراس دا ورلڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلزم ہے ایکچولی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ ٹوورڈز مور ویلفیئر اکراس دا میسز. اس کے علاوہ جو پازیٹیو سائڈ تھی اس میں صرف 2.5% ایوریج گروتھ واز آبزروڈ ان ٹرمز آف ویجز، کہ جو ویجز ہیں وہ گرو کر رہی ہیں صرف 2.5% کے ریٹ سے، جو کہ بہت سلو ہے، اور یہ 2000 سے 2007 کے ٹائم پیریڈ کا اونلی ود ان 7 ایئرس 2.5% از ویری لو ریٹ آف گروتھ فار ویجز. اور ویجز چونکہ فکس سیلریز انکم کلاس سے بلونگ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے میسز جو کہ فکس انکم ارن کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپرینورز تو تھوڑے ہوتے ہیں پوری سسٹم میں، تو وہ ان کو کوئی زیادہ بینیفٹ گین نہیں ہوا اس کا. فردر واشنگٹن کنسنسس نے جو ڈسپیرٹیز ایکسپٹ کی اس کی کچھ ریزنز تھی. ایک تو یہ تھی گریڈ، جس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا گیا، لیجیٹیمیٹ کر دیا، مطلب ایک پورے سیٹ پروسیجر اینڈ سسٹم ڈیزائن کر دیے گئے جس میں جو کارپوریٹ سیکٹر جس گریڈ کو فالو کرتا تھا اس کو وہ اپنے ایک سسٹم کے ذریعے فالو کر سکتا تھا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. سیکنڈلی پبلک پراسپیرٹی، اس کو کنسیڈر کیا گیا کہ وہ ایک ٹریکل ڈاؤن تھیوری کے تحت کام کرے گی، دیر فور فنکشن ہے کس کا ایلیٹ ویلتھ ایکومولیشن کا. اگر جو رچ پیپل ہیں ان کی ویلتھ میں زیادہ اضافہ ہوگا تو وہ ایک ٹریکل ڈاؤن پروسیس کے ذریعے پور کو بھی شیئر کریں گے اپنی ویلتھ، تو اس کے نتیجے میں پاورٹی ایلیویٹ ہوگی اور پراسپیرٹی گرو کرے گی. گورنمنٹ فیڈ ڈیمانڈ ہوتی تھی کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈ کرتی تھی تھرو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز، تھرو ڈفرنٹ کائنڈ آف فائنانسز ٹو پور سیکٹر کو، جہاں پہ وہ لوگوں کو فنڈنگز پرووائڈ کر کے ان کی ڈیمانڈ کو گرو کرتی تھی تاکہ وہ مارکیٹ میں ان ہو. اب اس کی جگہ کنٹیکسٹ یہ آ گیا کہ جی یہ بینک کریڈٹ کے ذریعے اس ڈیمانڈ کو کریٹ کیا جائے. سو بینک کریڈٹ فیڈ ڈیمانڈ اٹ از ریکوائرڈ.
اور اس چیز سے کیا ہوگا کہ جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ کنٹینیو کرے گی, کیونکہ ڈیمانڈ گرو کرتی جائے گی تو آپ کو پروڈکشن کیپیسٹی اس کے ساتھ ساتھ آپ مینٹین, کیونکہ پروڈکشن کیپیسٹی تو ان کی اس کا رہی تھی کارپوریٹ سیکٹر کی, وہ اکانومیز آف اسکیل انجوائے کر رہے تھے, اس لیے ان کی پروڈکشن بڑھتی جا رہی تھی. اب اس فائنینشیل کرائسس کو دیکھیں تو ویلتھ اکومولیشن اس کا ایک میجر آؤٹ کم ہوا, اور اس نے انٹینسیفائی کر دیا ولیٹیلٹی کو فائنینشیل مارکیٹ میں. فائنینشیل مارکیٹس بہت زیادہ انسٹیبل ہو گئی, اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر جو فلو آتے تھے کیپٹلز کے وہ شارٹ ٹرم پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے آتے تھے. اس لیے کیا ہوتا تھا کہ جس وقت کوئی بھی کنٹری جو ہے اس کو کیپٹل فلوز کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی تو ریٹرنز نیشنل مارکیٹ کے انکریز کرتی تھی, کیپٹل موو ان ہوتا تھا. جس وقت وہ ڈیسیژن میکنگ کرتی تھی کہ اب کیپٹل ہمارے پاس کافی ہو گیا, اب ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں پروڈکشن سائڈ کے اوپر, تو تب تک وہ کیپٹل ریٹرن جنریٹ کر کے واپس چلا جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے ایکسیسولی اسپیکولیشن بھی کریٹ ہو جاتی تھی پوری اکانومی میں اور فائنینشیل سیکٹر میں اسپیسیفکلی. ڈی ریگولیشن چونکہ گورنمنٹ کو ریکوائرڈ تھا کہ وہ ڈی ریگولیشن کرے اپنے سیکٹرز کو, تو ڈی ریگولیشن لیڈ کر رہے تھے ٹورڈز ٹریڈرز کو کہ انہوں نے انوینٹ کرنے شروع کر دیے نیو وے آف ارننگ پروفٹ, جس میں کمپلیکس وے تھے منی میکنگ کے جو کہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے تھے, اور اس میں اسپیسیفکلی جو انہوں نے ڈیریویٹیوز انٹروڈیوس کیے اور کولیٹرل جو سی ڈی ایس تھے, یہ مارٹگیج بیس سیکیورٹیز تھیں. اس کے علاوہ جو کولیٹرل ڈیفالٹ تھے, سی ڈی اوز تھے, یہ سارے کے سارے وہ تھے جو مارٹگیج بیس سیکیورٹیز تھیں ایکچولی, سی ڈی ایس, ایم بی ایس اینڈ سی ڈی اوز. اور یہ جو ہے ان کو چونکہ یہ مارٹگیج بیس تھی تو ان کی پرابلم یہ ہوتی تھی کہ جب ایک فنڈ یا ایک لون ایشو کیا جاتا تھا کسی مارٹگیج کے اگینسٹ, تو اس وقت ساتھ ہی بینک کیا کرتا تھا, اس کے اگینسٹ ایک بانڈ ایشو کر دیتا تھا. اب وہ بانڈ سیل کر دیتا تھا کیش بیک واپس لینے کے لیے. جیسے اگر فرض کر لیں کہ میں ایک گھر خریدتا ہوں اور اس کے لیے میں بینک سے لون لیتا ہوں, تو 1.5 کروڑ کا گھر ہے میرا اور 1 کروڑ میں نے بینک سے لون لے لیا. اب بینک نے 1 کروڑ مجھے لون دینے کے بعد اس لون کے اگینسٹ ایک بانڈ ایشو کر دیا. اب وہ بانڈ جو ہوگا وہ مارکیٹ میں چلا جائے گا, کسی کارپوریٹ سیکٹر کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو سیل کر دیا جائے گا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, بینک کو وہ کیش واپس مل جائے گا جو اس نے مجھے ایشو کیا ہے, اس کے ذریعے کسی اور کو وہ کیش دے کے مزید لون ایشو کر سکے گا, اور اس کے نتیجے میں جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں بڑھتی جائے گی. اب ہو کیا رہا تھا کہ اس وقت چونکہ سچویشن یہ تھی کہ ہوم پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہے تھے, تو ہوم کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, لوگ بہت زیادہ گھر خرید رہے تھے, تو اس کی وجہ سے مارٹگیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ فائنینشیل سیکٹر میں آ رہی تھی, اور فائنینشیل سیکٹر بھی ولنگ تھا لون ایشو کرنے کے لیے. تو اب جب لون ایشو ہونے شروع ہو گئے ہوم فائنانسنگ کے لیے, تو وہ ہومز جو تھے وہ مارٹگیج ہو جاتے تھے بینک کے اگینسٹ. تو اب جب میں نے 1 کروڑ روپیہ لے لیا اپنے گھر کے لیے, جس کی ورث سمجھ لیں آپ 1.5 کروڑ روپے ہے, تو اس کو بینک نے 1 کروڑ مجھے دینے کے بعد اس کا ایک بانڈ ایشو کیا اور فائنینشیل مارکیٹ میں سیل کر کے اس نے 1 کروڑ روپیہ واپس لے لیا, اور کسی نیو جو ہوم بائر ہے اس کو وہ دے دے گا. اب میں وہ 1 کروڑ افورڈ اس لیے کر سکتا تھا کہ میں 10% فرض کریں انٹرسٹ ریٹ ہے, میں وہ انٹرسٹ ریٹ پے کر سکتا تھا, تو 10 لاکھ پر ایئر انٹرسٹ پے کرنا میرے لیے کیپیبل تھا, تو میں وہ لون لے لیا. اب دوسری طرف وہ جس انویسٹر نے وہ بانڈ خریدا ہے اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ بینک جو ہے یہ ڈیفالٹ نہ کر جائے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کر کے مارٹگیج کے اگینسٹ لون دے رہا ہے اور اس کے بعد یہ سارے بانڈ ایشو کر کے مارکیٹ میں سیل کر رہا ہے, تو یہ نہ ہو کہ ڈیفالٹ کر جائے. تو اس نے کیا کیا, کریڈٹ ڈیفالٹ سویپس کرا لیے, اس نے انشورنس کمپنیز کے سے اس کے اگینسٹ انشورنس لے لی. اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انشورنس کمپنیز نے بہت سارے جو فائنینشیل انسٹرومنٹس تھے ان کے اگینسٹ انشورنس دینا شروع کر دی. اب یہ ایک پورے کا پورا سیٹ اپ ڈیولپ ہو گیا. اب دوسری طرف کیا ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا, کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی ہومز کی اور بہت زیادہ مارٹگیج کے لیے لوگ اپلائی کر رہے تھے مارٹگیج لونز کے لیے. تو اب انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا. انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے جو میری افورڈیبلٹی تھی وہ کم ہو گئی. میں اب فرض کریں 10% انٹرسٹ تو پے کر سکتا تھا, لیکن جب وہ بڑھ کر 20% پہ چلا گیا تو میری افورڈیبلٹی نہیں رہی, اور میں نے ہینڈز اپ کر دی کہ میں یہ مارٹگیج جو اس کے اگینسٹ لون پے نہیں کر سکتا, جو لون میں نے لیا ہوا ہے وہ پے نہیں کر سکتا, اس لیے میری مارٹگیج لے لی جائے. تو وہ بینک نے کیا میرے ہوم کو کیپچر کر کے اس کو سیل پہ لگا دیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ایک سپلائی پہلے سے چل رہی تھی ہومز کی, اس میں وہ فیول اپ ہو گئی, وہ اس میں ایڈیشن ہو گیا ڈیو ٹو ہائی انٹرسٹ ریٹ. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے ہوم بھی سیل پہ لگ گئے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پرائسز جو تھے وہ شوٹ ڈاؤن کرنا شروع ہو گئے. اب جب وہ پرائسز شوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے تو مارٹگیج جو تھی جس کی ویلیو فرض کریں میں نے جو ایک لون لیا تھا 1 کروڑ کا اور اس کے اگینسٹ 1 کروڑ کا بانڈ ایشو کیا ہوا تھا بینک نے, اس کی ورتھ 1 کروڑ سے نیچے چلی گئی. تو اس کی وجہ سے جو مارٹگیج کے لیے پے کیا تھا کسی انشورنس کمپنی نے یا کسی کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ والے نے,
اس کو وہ لاس میں چلا گیا. تو یہ سارے کے سارے جو موت گیجز کا جب لاس ہوا تو اس نے ایک کرائسس کریٹ کر دیا, کیونکہ وہ کمپنیز خاص طور پہ جیسے انشورنس کمپنیز ہے, یا یہ AIG کمپنی تھی, امریکن انٹرنیشنل گروپ جو تھا, اس نے بھی کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ میں کافی لاس کیا. تو یہ سارے کے سارے ایک فائنینشیل کولیپس کا سینیریو کریٹ کر دیں ساری سچویشن نے. اب یہاں پہ جو رسپانس تھا فائنینشیل کرائسس کا وہ کس طرح آیا؟ ایکچولی کچھ تو کرٹیسزم کیا گیا کہ یہ جو کارپوریٹ گریڈ ہے اس نے یہ ساری کی ساری سچویشن کریٹ کی ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے, اس لیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو ریگولیٹری سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے, ورنہ وہ تو اپنے سیلف انٹرسٹ کو فالو کرے گا. تو IMF اور ورلڈ بینک جو تھے وہ اپنے لون ایشو کرتے تھے, انہوں نے اپنے لونز کے ساتھ یہ کنڈیشنلٹی اور ٹرمز لگا دی تھی کہ نیو لبرلزم پالیسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا, اور کنڈیشنز جو ہے اس سے ریلیٹڈ ان کو فالو کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے بزنس مینجڈ ڈیموکریسیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئیں. اب یہ کارپوریٹ, اب یہ بزنس مینجڈ ڈیموکریسی کیا ہوتی تھی کہ جو الیکشنز ہوتے تھے ان کو ون کرنے کے لیے پارٹی کارپوریٹ سے فائنانسز کرواتی تھی, اور پھر اس کارپوریٹ کو سیٹسفائی کرنا پڑتا تھا ون کرنے کے بعد. تو اس لیے وہ پھر کارپوریٹ سیکٹر اپنے مطابق گورنمنٹ کو چلاتا تھا. اچھا, جس وقت وہ بیل آؤٹ ہوتے پرابلم میں آتے تھے فائنینشیل کرائسس میں, تو پھر گورنمنٹ کو ان کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا تھا, اور دوسری طرف ان کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ انکریز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ڈفرینٹ قسم کے اکنامک اسٹیمولس جنریٹ کرنے پڑتے تھے اکانومی میں. اب یہاں پہ جو نیڈ تھی ریگولیشن کی اور سپرویژن کی, اس کو اسینشلی کنسیڈر کیا گیا, اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں کنسیڈر کیا گیا کہ گورنمنٹ کی گریپ جو ہے وہ بہت لوز ہو گئی ہے, فائنینشیل سیکٹر میں جو کرائسس آتے ہیں اس کو مینیج نہیں کر سکتی. دوسری طرف جو لیٹن امریکن نیشنز تھی انہوں نے اپوز کر دیا نیو لبرلزم کو. بزنس لیڈرز جو تھے انہوں نے بھی کسی حد تک اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ اگر اس کے اندر کوئی پرابلمز ہے تو آپ اس کو سیٹل کریں, تو ہماری کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے نیو لبرلزم سے کہ جو ڈسٹورشن کریٹ کرتی ہے مارکیٹ میں. اور یہ تیسری طرف جو گروئنگ انیکولیٹیز تھی اس نے بھی, کیونکہ ڈیمانڈ لوز ہوتی جا رہی تھی انیکولیٹیز کی وجہ سے, اس نے بھی ایک پرسپیکٹو کریٹ کر دیا. تو یہاں پہ گورنمنٹ کو پھر ایک پروٹیکٹر آف لاسٹ سورٹ کے طور پر امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جانے لگا. تو یہ ساری وہ سینیریو تھا جس نے ایک پوسٹ فائنینشیل کرائسس سینیریو میں اس چیز کو امپورٹنس دی کہ نیو لبرلزم جو ہے وہ صرف کیپٹل کارپوریٹ سیکٹر اورینٹیشن اس کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہاں پہ گورنمنٹ کا بھی رول ایگزسٹ کرنا چاہیے.